تو اب نماز کے بارے میں قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں سے 10 انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہر مومن کو اور مومنہ کو اللہ پاک 10 انعامات دیں گے۔ تو ان میں پہلا انعام یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے پاس جو کچھ ہے اس کو آپ حاصل کریں نماز سے اور صبر سے۔ اور دوسرا انعام کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے اور دنیا کی کوئی پریشانی آپ پر نہیں اثر کرے گی، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور نماز تو ہے ہی ذکر، اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری۔ اور تیسرا انعام اللہ پاک دیں گے کہ آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت فرمائیں گے۔ آپ کا تھوڑا سا رزق آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا فائدہ اس سے نصیب کریں گے۔ آپ کے وسائل میں اللہ برکت فرمائیں گے، آپ کے مسائل کو ختم فرما دیں گے، آپ کے اوپر سے بیماریوں کو، تکالیف کو، مسائل کو، مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ اور چوتھا انعام، نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو نماز سے بھی زیادہ آپ کو برائی سے روکے گا۔ اور پانچواں انعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کی 40 دن تک، اللہ پاک اس کو 2 انعامات نصیب فرمائیں گے۔ جہنم سے اللہ پاک اس کی برات فرما دیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور نفاق سے اللہ پاک اس کی برات فرما دیں گے۔ تو پانچواں انعام یہ کہ وہ جہنم سے، وہ نفاق سے بچ جائے گا، اور چھٹا انعام یہ ہے کہ وہ جہنم سے اللہ پاک اس کو بچا دیں گے۔ ساتواں انعام یہ، اللہ پاک اس کو عذاب قبر، عذاب برزخ سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ آٹھواں انعام یہ، اس کو اللہ پاک نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما دیں گے۔ اور 9واں انعام یہ، اللہ پاک اس کو پل صراط پر برقی رفتار سے گزار دیں گے۔ اور 10واں انعام یہ کہ اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ اتنے بڑے انعامات، 5 کا تعلق دنیا سے ہے اور 5 کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو دنیا میں دعا کا قبول ہونا، دل کا مطمئن ہونا، رزق میں برکت کا آنا، برائی سے رک جانا اور نفاق سے بری ہو جانا، یہ 5 بڑے انعامات ہیں جو اللہ پاک آپ کو دنیا میں نصیب کریں گے۔ اور آخرت کے انعامات میں سے عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے بچ جائیں گے، اور عذاب جہنم سے بچ جائیں گے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، اور برقی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی نمازوں پر کوشش فرمائیں۔ تمام مسلمان ایک مٹھی کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور ایک قرآن کو ماننے والے، ایک احادیث صحیحہ کو ماننے والے ہیں، اور ایک ہی امت ہے۔ تو اپنے عقیدے کو سب سے پہلے وہ 3 شرائط ہیں نماز کے لیے کہ عقیدہ توحید کا ہو۔ کسی بھی اللہ کے غیر کے بارے میں، اگر جبرائیل علیہ السلام ہے، یا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی اللہ کا بزرگ، اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ غیب کو جانتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی خاتون، اکثر خواتین میں سے
ان کا دل کچا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور ہر کسی پر یقین کر لیتی ہیں۔ کوئی ان کو کہے کہ کل تیرے ساتھ یہ ہوگا تو فوراً یقین ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو کیا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتل کاہنہ، جو آدمی کاہن، نجومی یا کسی تعویذ فروش ایسے بندے کے پاس آیا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کا حساب کتاب کرتا ہوں یا آپ کے حالات آپ کو بتاتا ہوں یا کل پرسوں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، اور اس نے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے قرآن پر کفر کر لیا۔ فقد کذب من اتى الکاہن فصدقہ بما قال، اس نے اس کی تصدیق کر لی جو اس نے کہا ہے۔ فقد کفر باللہ العظیم، تو اس نے اللہ پر کفر کر لیا۔ تو ایسے عقیدے سے تمام مسلمانوں کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی بغیر سبب کے غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے اطلاع علی الغیب دی ہے تو وہ سبب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے دی ہے، اور کسی میں اللہ کے غیر میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ خود سے غیب کو معلوم کرے۔ تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں، کسی بھی ہندو کے بارے میں اور کسی بھی نجوم کے بارے میں، کسی بھی خاتون کا یا کسی بھی مرد کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ آدمی میرے حالات کو جانتا ہے، کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے نہیں کیا، سفلی علم کیا ہے نہیں کیا، یہ تو سارے فراڈی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہوتا تو وہ آپ سے ماں اور باپ کے نام معلوم نہ کرتا۔ وہ آپ اس سے کہہ دیں، سب سے پہلے آپ کسی نجوم کے پاس چلے جائیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کرے، آپ اس کو کہیں کہ میری ماں کا کیا نام ہے، تو وہ تو زیادہ آسان ہے کہ وہ سیوال سے یا خانوال سے یا گلگت سے یا یمن سے یا عراق سے کسی کوئن کے اندر سے تعویذ نکال کر آپ کو دے۔ اس بات سے تو یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ میرا نام کیا ہے، یا میرے ابو کا کیا نام ہے، یا میری دادی کا کیا نام ہے، یہ اس سے آپ معلوم کریں گے۔ جب اس کو یہ معلوم نہیں ہے تو پھر وہ حالات اس کو کہاں سے معلوم ہوں گے؟ وہ تو فراڈی ہے۔ تو کسی بھی فراڈی پر یقین کرنا یا کسی بھی اللہ کے غیر پر یقین کرنا کہ یہ غیب کو جانتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرے، اور اس توبے کے ساتھ جو بھی آپ نماز پڑھیں گے 3 شرطوں کے ساتھ کہ عقیدہ آپ کا توحید کا ہو اور دل میں نیت اخلاص کا ہو، اخلاص ہو دل میں کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور تیسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل ایسا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور یا صحابہ کرام نے کیا ہو، اور اس پر کتاب اور سنت کی تصدیق موجود ہو، تو وہ کام آپ کو فائدہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔